اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں ہمارے دین کی جو خاص 2-3 باتیں ہیں جو کہ ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس کی، میں وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ اکثر ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ صرف ہمارے پاس صرف کتابوں میں ہی ہے، اور جو دنیا والوں کے پاس جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی لکھ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو ان کا ایک اپنا الگ دین ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکال لیتے ہیں مگر پھر اس کو ماڈیفائی کر کے اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، جس میں سے میں آپ کو آج بتاؤں گا تو 3 باتیں بتاؤں گا، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اور وقف ہے، سود کا ہے، قرض لینے دینے کا۔ تو اس میں بتاؤں گا، لیکن اگر یہ ویڈیو جو ہے شاید اگر میں ایک نہ بنا سکوں تو اس کو میں 2 یا 3 کر دوں گا، کیونکہ کم سے کم وقت میں آپ کو جو ہے سو مجھے پوری بات بتانا ہے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو جو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے ہمارے پاس میں، جو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ کوئی ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا، کوئی کہتا ہے کہ کوئی بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، یہ ہے تو اس کا کبھی آج تک میں بھی جو ہے سو اتنی میری پوری زندگی میں جواب سنے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کا صحیح جواب دیتا ہوا میں نے نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ماں باپ کو چاہے آپ کی زبان سے کہنے سے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ حق ہے، اس سے حق یا زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ اب جیسا اگر ماں باپ ہے، آپ ماں باپ کو چاہے پیسے زکوٰۃ بول کر دے دو، صدقہ بول کر دے دو، حق بول کر دے دو، مہربانی بول کر، جو کچھ بھی بولنا ہے بول لو آپ، یا آپ کچھ بھی مت بولو، لیکن یہ اکاؤنٹ حق کا ہے۔ ماں باپ کے پاس جب بھی پیسہ جائے گا، جب بھی دولت جائے گی، یہ حق کا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، یہ دینا آپ کو ضروری ہے۔ ان کے پاس میں حق ہی ہوگا، بیوی بچوں کے پاس میں ہمیشہ حق ہی ہوگا۔ اب زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زکوٰۃ صرف اس پہ ہوتی ہے جس کو آپ جانتے ہو، پہچانتے ہیں اچھی طرح سے، اور وہ آدمی اگر مجبور ہے، اس نے آپ سے مدد طلب کی، یا پھر اس کی مجبوری دیکھ کے آپ خود اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ہے جس پر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ یا ہمارے پاس پتہ نہیں دنیا والے پہلے کھا لینا، پی لینا، کما لیے تو بچ گیا، پھر مال تو دیکھنا سال بھر تک کہیں کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، پھر اس میں سے نکالنا، پتہ نہیں 2-2.5% دینا ہے یا 3%۔ ایک عجیب سی کہاوت ہے، بہرحال اب میں کسی کے پاپ گننا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کا آپ کو فریڈم ہے، اور زکوٰۃ برس کے 12 مہینے جب بھی آپ مال کمائے ہیں، جب بھی آپ کے پاس مال آیا ہے، آپ کو دینا لازمی ہے۔ یا اگر کوئی دن یا کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ ایسا چلے گیا کہ آپ پیسے کمائے نہیں ہیں، یا آپ کے پاس پیسے آئے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس مال موجود ہے، اور آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ گیا یا کوئی مستحق آ گیا، آپ کو اس کی مدد کرنا لازم ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے کوئی پرسنٹیج نہیں ہے کہ 2% ہی دینا ہے، 3% دینا ہے، اس کا فریڈم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے۔ صرف ایک چیز ضرور کہی ہے، پورا مت دینا، آپ کے پاس جو ہے وہ پورا مت دینا، باقی آپ کو جو ہے سب فریڈم ہے، آپ کو اجازت ہے، جتنا آپ مرضی دے سکتے ہیں، جتنی آپ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں وہ دے دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ آپ کا مال آپ کو پورا واپس دے دیا جائے گا، سمجھے۔ صدقہ جو ہے سو وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، کوئی اننون پرسن آپ کے پاس آ گیا، راہگیر آ گیا، مسافر آ گیا کوئی، یا راستہ بالکل کوئی جانتے ہی نہیں آپ اس کو، وہ آدمی آ گیا اور آپ سے مدد طلب کی، اور آپ نے اس کی مدد کی، یا اگر کسی کو آپ نے مجبور دیکھا جو کہ آپ جانتے پہچانتے نہیں، اور آپ نے اس کی مدد کی، وہ صدقہ ہے۔ آپ اس کو چاہے مدد بول کے کر دو، آپ چاہے ڈونیشن بول دو، جو چاہے مرضی ہے بول دو، وہ انسان مجبور ہے،
آپ نے اس کی مدد کی، وہ صدقہ ہے، اور جاننے پہچاننے والا ہے، مجبور ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اب اس زکوٰۃ کے اندر بہن بھی آ سکتی، بہن بھی آتی ہے، بھائی بھی آتا ہے، دوست بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے، اڑوس پڑوس، یہ جو بھی ہے یہ سب زکوٰۃ میں آتے ہیں۔ مگر اس کے اندر یہ لازم چیز ہے کہ لینے والا انسان مجبور ضرور ہونا ہے۔ ایک تو محنت کرنے والا ہونا ہے، اور دوسرا مجبور ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی فیملی کا سائز بڑا ہے، اس کے خرچے بہت زیادہ ہے، اس کو پیسے بس نہیں ہو رہے ہیں، پیسے میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو اس آدمی کی آپ مدد کرنا آپ پہ لازم ہے، اور یا وہ کوئی قرض دار ہے تو اس کی مدد کرنا لازم ہے، اور وہ جو ہے آپ کی زکوٰۃ میں آئے گا۔ اگر اب آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یا آپ کی بہنی ہے یا بھائی ہے، اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کچھ بھی ہے، اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بہنیں دے دوں تو شاید میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ اس کو اس کے بعد میں اس کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا گفٹ ہوگا، بہن کے لیے یا بھائی کے لیے جو بھی ہوگا وہ گفٹ ہی ہوگا، آپ کے کہنے یا نہیں کہنے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے لینے والا مجبور ہونا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب ایک آدمی پروفیشنل ہے جو کہ کام پہ ہی نہیں جانا چاہتا، کام ہی نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، جی چراتا ہے، خالی بھر بیٹھا ہوا ہے، اس کی جا کے آپ مدد کر رہے ہیں، تو پھر آپ کسی کام چور کی مدد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آپ کی زکوٰۃ یا صدقے کا کوئی وہ نہیں، کام چور کی مدد، کیونکہ ہر انسان کو چاہیے محنت کرنا، اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے سکتا ہے تو اس کو بھی دے سکتا ہے۔ محنت کرتے ہوئے جو انسان مجبور ہے، جس کی پریشانی ہے، اس کو آپ دیں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو ماں باپ ہو، بیوی بچہ، ہاں اب جیسا بیوی بچوں میں ایک اکثر جو سوال آتا ہے، میں یہاں یہ بھی بتا دوں، اولاد کے اوپر جو بھی دیں گے وہ حق میں ہی آئے گا، لیکن باپ کے اوپر ایک حد تک ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا کہ اولاد جہاں سے بالغ ہو گئی ہے، اب دنیا نے اس کی ایک ایج ڈیزائننگ کی ہے کہ 18 سال، تو 18 سال کے بعد میں چاہیے کہ ہر انسان کو خود محنت کر لے اور اپنا کام، تو 18 سال تک باپ جو بھی پیسہ دے گا وہ اس کا حق ہوگا اولاد کا۔ اب 18 سال کے بعد میں کوئی باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اولاد کی۔ اب اگر کریں گے تو باپ اس کی محبت ہوگی کہ بھئی وہ دے دے، لیکن اگر اولاد جو سو ہڈ حرامی ہے کہ کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں، تو پھر یہ سمجھ لو کہ کسی وہ بیکار انسان کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اگر اولاد کام کر رہی ہے، مجبور ہو گئی ہے، پیسے میں برکت نہیں ہو رہی ہے، قرض دار ہو جا رہے ہیں، نقصان ہو گیا ہے کاروبار میں، اس وقت باپ مدد کر رہے تو پھر اب وہ باپ کی جو سو اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اولاد کا حق 18 سال سے پہلے ہوگا، یا پھر باپ کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہوگی، جو بھی دولت ہوگی، وہ اولاد کا حق ہوگا۔ لیکن 18 سال کے بعد سے صرف ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنا ذمہ داری خود کر لے، حتیٰ کہ اگر بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو چاہیے کہ اپنے نکاح کی خواہش ظاہر کر لے، اپنا نکاح کر لے اور اپنا بندوبست خود کر لے، اور اگر نہیں تو نکاح کے لیے ٹائم ہے، اگر وقت ہے تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ باپ سے اجازت مانگے اور پارٹ ٹائم جاب کر لے تاکہ اپنا گزر بسر ہو سکے، کسی پہ بوجھ نہ بن سکے، کیونکہ 18 سال کے بعد میں کسی باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بیوی کے لیے شوہر بیوی کو جتنا بھی مال دے گا، یعنی جو ذمہ داری ایک عورت کی ہوتی ہے، وہ جتنی بھی ذمہ داری اٹھائے گا وہ بیوی کا حق ہوگا۔ اور اس کے بعد سے اب جیسا دیکھے ہیں کہ کوئی زمین دے دیا، کسی نے جائیداد دے دی، کسی نے زیور بنا دیا، کسی نے کوئی چیز نام پہ کر دی، جیسا کوئی تاج محل بنا دیا، یہ بیوی کی محبت میں آئے گی۔ بیوی کو کبھی زکوٰۃ نہیں لگتی، یا تو بیوی کا حق ہوتا ہے یا بیوی کی محبت ہوتی ہے۔ حق ایک لمٹ تک رہتا، اس کے بعد سے شوہر کی محبت ہوتی۔ لیکن اگر یہی بیوی شوہر کے لیے اگر کر دے تو شوہر کھاتا پیتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر کی ذمہ داری ساری اٹھاتا ہے، تو پھر وہ بیوی کی محبت ہوگی۔ لیکن شوہر کے پاس مجبوری ہے، اور شوہر جو ہے سو تنگ دست ہے، اور بیوی نے شوہر سے اجازت مانگی اور
کچھ کام کر لیا اور لا کے اپنے گھر کا خرچ شوہر کو دے دیا، تب شوہر کے لیے زکوٰۃ ہو جائے گی، کیونکہ بیوی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ شوہر کی، ہاں بیوی کے اوپر کافی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اس کی اولاد کی دیکھ بھال کرنا، اولاد کی ایجوکیشن کرنا، شوہر کی دیکھ بھال کرنا، اس کے لیے کھانا دینا، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کے اور بھی ضروریات زندگی جو وہ ہے، لیکن پیسے کمانا یا پیسے لا کر دینا، محنت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ عورت اگر محنت کر کے شوہر کو دے رہی ہے، مجبور شوہر ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر کوئی شوہر کہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے پیسے، وہ لا کر اپنا گھر کا کرایہ دینا ہے یا بچوں کی ذمہ داری ہے وہ پورے، تب بھی وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ ہی دے رہی ہے، کیونکہ شوہر کو گھر کی، عورت کے رکھنے کی، اس کے دیکھ بھال کی ذمہ داری پوری شوہر کی ہے۔ اور اگر شوہر بولا کہ بھائی میرے بچوں کو بھی یہ پیسے نہیں لگانا تمہاری محنت کے، اور یہ بھی نہیں کرنا، عورت جو ہے سو دیکھ لی کہ شوہر بہت ہی حالات سے مجبور ہے، اس نے خود محنت کیا اور خود اپنا پیٹ بھر رہی ہے، اپنی جو ضروریات زندگی ہے، کپڑا ہے تن کے اوپر، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، تب بھی وہ شوہر کو زکوٰۃ ہی دے رہی ہے، کیونکہ کوئی عورت نکاح میں آنے کے بعد میں اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ محنت کرے یا پیسے کمائے یا وہ اپنے لیے کچھ کرے۔ یہ ہمیشہ ذمہ داری عورت کی پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک مرد آدمی پہ لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور عورت کو کہیں کام کرنے کا کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، لیکن اب یہ مت ڈھونڈنا کہ عورت کو کام نہیں کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں ہے بتاؤ، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جب جب عورت کی جہاں بھی بات آئی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تلک کا، چاہے وہ بیٹی بن کے رہے یا چاہے بہن بن کے رہے یا چاہے بیوی بن کے رہے یا ماں بن کے رہے، وہاں ذمہ داری ہمیشہ مرد آدمی کے اوپر ہی عورت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کہیں کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ عورت پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر عورت کام کرنے لگ جائے گی یا پیسے کمانے لگ جائیں گی تو پھر یہ سمجھ لینا کہ اس قوم کی اور اس گھر کی اور نسلوں کی تباہی ہے اس میں۔ عورت کام اسی صورت میں کر سکتی ہے جیسا کہ عورت کو کرنا بھی چاہیے۔ کچھ چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں معاشرے میں عورتوں کے لیے عورت ہی ضرور ہوتی ہے یا کسی جگہ عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو پڑھائی لکھائی ایجوکیشن ہر چیز میں ہونا چاہیے، لیکن عورت زیادہ سے زیادہ جو کام کرے گی وہ صرف پارٹ ٹائم کرے گی، اور وہ بھی ہمیشہ اپنی کفیل کی اجازت میں کرے گی۔ کفالت، جس کی بھی کفالت ملے گی، چاہے کفالت بھائی کی ہو یا باپ کی ہو یا بیٹے کی ہو یا شوہر کی ہو، یا اگر نہیں ہو، یہ رشتے نہ ملے تو ماموں، چچا، تایا، ان کی بھی کفالت میں رہ سکتے ہیں، تو ان کی اجازت ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ میکزیمم جو کام کرے گی عورت مرد آدمی کے مقابلے میں آدھے ٹائم تک، جیسا کہ مرد آدمی اگر 40 گھنٹے کرتا ہے یا کسی ملک میں 48 گھنٹے کرتا ہے، تو وہاں عورت زیادہ سے زیادہ جہاں 40 گھنٹے کرتے ہیں مرد آدمی کے مقابلے میں 20 گھنٹے کرے گی، یا پھر 48 گھنٹے جہاں تو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کرے گی، وہ بھی مرد آدمی کی اجازت لے کر۔ اور اس کی ذمہ داری صرف مرد آدمی کے اوپر ہے۔ مرد آدمی اپنی کفالت میں عورت کو اجازت دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عورت کو حکم نہیں ہے کام کرنے کا۔ اور اگر عورت جیسا فل ٹائم کام کرتی ہے تو پھر سمجھ لو اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے یا اس قوم کو مطلب بھٹکا دینا ہے اپنے راستے سے، تو سمجھ لینا اس کی عورت کو کام پہ لگا دینا 24 گھنٹے کے لیے، مطلب جو بھی ایک مرد آدمی کرتا فل ٹائم کے لیے، تو سمجھ لو وہ پوری قوم کی تباہی شروع ہو گئی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آج دیکھ لیں، یہ کسی اور قوم میں نہیں تھا، اگر کوئی جو بھی ہے یا کس جاننے والے جو لوگ کر رہے ہیں، تو اگر آپ پیچھے 50-60 سال بیک چلے جائیں تو وہاں دیکھیں گے عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، ساری ذمہ داری مرد آدمی اٹھاتے تھے، جو بھی تھے وہ کرتے تھے گھر کی ذمہ داری۔ تو یہی 50-60 پہلے کا جو لوگ اسلام میں تھے یا جو مسلمان تھے، اس دور کے مسلمان کو دیکھ لینا، اور آج جو فل ٹائم عورتیں کام کر رہی ہیں یہ مسلمان کو بھی دیکھ لینا، اور ان کی عورتوں کو بھی دیکھ لینا، اس دور کی عورتوں کو بھی ہسٹری نکال کر دیکھ لینا۔ کیونکہ یہ ایجوکیشن ہمارے پاس عورت کو دینا چاہیے کہاں، کہ
جب ٹین ایجر ایج میں آتے ہیں، جہاں 8 گریڈ میں آ جاتی ہے لڑکا، وہاں پہ یہ ایجوکیشن سارا اس کو دینا چاہیے کہ تم کام کی تمہاری لمٹ اتنی ہے، اتنا تم کام کر سکتی ہو، باقی تمہارے گھر کا ذمہ داری ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن ہمارے پاس یہ دیا نہیں ہے. آج کل ہمارے پاس بھی دوسری قوم کی طرح ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو بھی جانا ہے، کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم کی تباہی ہے. تو انشاءاللہ مجھے ویسے ایسا تو کافی چیزیں ہیں کہنے کی، لیکن میں صرف کم سے کم وقت میں، کیونکہ کافی طویل اگر ہو گئے تو آپ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے. اس کی میرے پاس بہت اچھی ایجوکیشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں پھیلے. تو صرف یہاں میں مقصد بولنے کا یہی تھا کہ جس پر اپنی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اس کو اگر آپ مدد کریں گے، جس کو آپ جانتے پہچانتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے، اس کو آپ مال دیں گے تو وہ زکوٰۃ ہوگی. اور جو نہیں جانتے پہچانتے اس کو دیں گے، صدقہ ہوگا. اور زکوٰۃ اور صدقہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو فریڈم ہے، جتنی مرضی ہے آپ دے سکتے ہیں. آپ کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے صرف پورا نہیں دینا ہے، جو آپ دے سکتے آسانی سے دینا، کیونکہ یہ آپ کو مال آپ کو پورا واپس دے دیا جائے. اب یہاں پر ایک دو چیزیں اور ہے جس کو میں بتاتا ہوں، کہ جیسا کہ قرض لینا، سود کے اوپر جو لوگ پیسہ لیتے ہیں، یا پھر اس کو بنا سود کے کام کیسے کرنا. لوگ دنیا والے تو کافی ہمارے پاس کھڑے رہے تو سود کے تعلق سے کافی لیکچر دے دیتے ہیں کہ بھائی سود کا لینا حرام، دینا حرام ہو. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ایسی بات نہیں، غلط نہیں. لیکن یہ لینا اور دینا اب حرام تو بتا دیا آپ نے جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا الٹرنیٹ کیا بتایا. ہر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی لکھپتی، کروڑپتی یا پیسے والا تو نہیں ہوتا. انسان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. لوگ قرض لیتے اسی لیے ہیں، مجبوری میں لیتے ہیں، ورنہ کون جو کا شوق ہوتا ہے قرض لیں. تو اس کا سسٹم کیا بنوایا؟ دنیا والوں نے 14 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی اس کا سسٹم نہیں بنوایا. لیکن بہرحال میں یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ قرض لینا دینا اور یہ اس کو سسٹم کیسا بنانا چاہیے. اوکے، تو انشاءاللہ بات ہوں گی پھر. فی امان اللہ.